جی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. صاحب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اچھا، پچھلے ویک اگر آپ کو یاد ہو تو یہ شروع کیا تھا، فصل شروع کی تھی درجات الرضا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ راضی رہنا، خوش رہنے کی صفت پیدا کرنا، کہ کسی بھی حال میں اللہ سے ناراض نہ رہیں بلکہ ہمیشہ خوش رہیں. جس حال میں اللہ رکھے اس پہ آپ خوش رہیں. اس سلسلے میں دیکھیے، تو جو بات پچھلے ویک گئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خوش رہنے کے 3 درجے ہیں. ایک یہ ہے رضا العامہ، ایک یہ ہے کہ خوش رہنا جنرلی، مطلب ہر حال میں خوش رہنا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس وجہ سے خوش رہنا کہ وہ ہمارا رب ہے. اور جب وہ رب ہے تو اس سے غصہ ہونا یا ناخوش ہونا یہ ہمارا آپ کا نہیں، ہم یہ کوئی کام نہیں کہ ہم لوگ ناخوش رہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہوا رضا باللہ ربن، کہ آپ اللہ سے خوش رہیں اس وجہ سے کہ وہ رب ہے، تو وہ سب کچھ وہی کر رہا ہے، جو کچھ ہم لوگ دے رہے ہیں سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ ایسی کہ صاحب کہ کوئی آدمی کسی کو خوب پیسے دے، کھانا پینا دے، سب کچھ دے، اور ایک دن ہی مطلب بچپنے سے کر رہا اس کے ساتھ، اور جب وہ بچہ جوان ہو جائے تو وہ کہنے لگا آپ نے کیا ہی کیا ہمارے لیے. آپ کہیں گے ہم نے تم کو بچپنے سے پالا پوسا سب کچھ کیا، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے کیا. تو ایسی اللہ جو ہے، اللہ کا مقام تو بھائی سب سے بلند ہے، کہ بچپنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب ماں کے پیٹ میں ہی اللہ کھانا کھلا رہا تھا اور پلا بھی رہا تھا ماں کے پیٹ میں. پھر جب ولادت ہوئی تو نکالا بھی اللہ ہی نے. نکالنے کے بعد بھی فون بریانی اور قورمہ نہیں دیا کیونکہ منہ میں دانت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ دودھ دیا ماں کا، جو کہ بغیر دانت کے آرام سے آپ کھا پی سکیں. اور جب دانت آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دیا، کیا نام ہے، روٹی دی، کھانا دیا، بریڈ دی، چاول دیے، ہڈی اور بوٹیاں دی کہ آپ. تو جیسے آپ میں نشو نما ہوتا رہا ویسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی کوالٹی بھی بدلتی رہی. بچپنے سے جو کچھ ہے کہ صاحب اس کو اللہ نے فرمایا کہ ایک عام ہے کہ اس میں کوئی خاص حالات کی ضرورت نہیں کہ صاحب آپ کے حالات بڑے خاص ہوں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں گے. یہ رضا عامہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے خوش ہی رہنا ہے. دوسری یہ ہے کہ وَتَسْخُدْ عِبَادَةً مَادُونَ، اور دوسری یہ ہے کہ خوش رہنے کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اگر نعوذ باللہ کسی اور کی عبادت کی تو گویا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا. کبھی شائبہ بھی نہ گزرے کسی اور کی عبادت کرنے کا. اب جو بات شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمائی، وَهَذَا قُطُبُ رَحَّ الاسلام، یہ اسلام کی چکی کا جو محور ہے نا وہ یہ ہے خوش رہنا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے علاوہ کبھی کسی کا شائبہ بھی نہ گزرے کہ ہم کہیں اور جا کر یہ پیشانی دیکھیں گے. تو یہ تو کل پچھلے ویک گئے تھے اس کی تفصیل. اب آج دیکھیے جو نئی چیزیں، جو نیا باب ہے اس پہ ذرا توجہ دیجیے. بہت ہی زبردست 2-3 باتیں میں نے کل رات کو پڑھی اور مطلب آدمی جھوم جاتا ہے کہ کیا پیاری بات کہہ دی ہے. اب پتہ نہیں ہم لوگوں میں یہ صفت ہے نہیں ہے صاحب، اب پتہ نہیں کتنے لوگوں میں ہے کتنوں میں نہیں ہے. آج کے فصل سے پہلے ایک جو کلیدی بات ہے وہ ذہن نشین کر لیجیے صاحب. کلیدی بات یہ ہے
اور اس بات کو خوب کہا جائے، سمجھا جائے، پھر کہا جائے، وہ یہ ہے کہ صاحب اسلام میں نفرت نہیں ہے، نفرت نہیں، نو ہیٹریڈ، اسلام میں محبت ہے، سمجھے آپ؟ اچھا اگر نفرت کرنی ہے تو انسانوں سے مت کریے، بلکہ کسی انسان میں کوئی غلط صفت ہے تو اس غلط صفت سے نفرت کریے، آپ انسان سے نہ کریے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ بھائی تم محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور اگر بغض مطلب کسی سے پر غصہ ہو یا کسی سے کو ناپسند کر رہے ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو، مطلب وہ یہ نہ ہو کہ بھئی آپ ہم کو اچھے نہیں لگتے ہیں، سمجھے آپ، اس لیے نہیں، کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اس انسان سے نہیں کرو، انسان سے بس اس میں جو غلط صفت ہے نا اس غلط صفت سے کرو، انسان کو پھر بھی قریب رکھو۔ اس کی ایک جلدی سے مثال آپ کو ہم دے دیں، بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو کسی نے دستک دی، تو حضور دریافت کیا کون صاحب ہے؟ تو حضرت عائشہ نے دیکھا باہر تو کہنے ارے صاحب وہ صاحب جو ہے نا وہ صاحب تشریف لائیں۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا اچھا وہ صاحب ہے، یہ تو بہت ہی غلط آدمی ہے بھائی، اس میں یہ چیز، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت نہیں کی، یہاں پر اطلاع دی حضرت عائشہ کو کہ اس سے بچ کے رہنا، تو یہ مت کہیے گا، اسی لیے جو جائز طریقے ہیں غیبت کے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے حام سے، مضرت سے بچنے کے لیے اگر آپ کسی کو بتا دیں بھائی اس صاحب سے اگر آپ سنبھل رہیے گا، چوکنے رہیے گا، تو صاحب یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس آدمی کو بچا رہے ہیں، اگر آپ نہیں بچائیں گے تو وہ تو سمجھے گا بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ دھوکا کھا جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں آدمی تو بڑا عجیب ہے بھائی، جو بھی حضور نے فرمایا، تو اچھا چلو اب آیا ہے تم کو ملیں گے۔ تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بڑی محبت سے تپاک سے ملے، بڑی محبت حضور نے بات کی، اور تو حضرت عائشہ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اگر اتنے خراب آدمی تھے تو اتنی محبت کیوں دکھانے مسلم۔ تو جب وہ تشریف لائے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ نے پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کچھ ایسی بات فرمائی تھی کہ کسی کے شر سے بچو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، مطلب اپنا اخلاق آپ دکھائیے۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی خراب ہے تو اس کی خراب صفت کو آپ دیکھیے کہ ہاں بھائی، لیکن اس آدمی کو صرف آپ قاعدے سے بات کریے، وہ آدمی سے محبت سے رہیے، یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ اگر خراب ہے تو آپ جو ہے نا اس سے بس قطع تعلق، تم بڑے خبیث ہو، تم بڑے کمینے ہو، تم تو بڑے گرے ہوئے آدمی، تم سے تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی تو کبھی دعوت دے ہی نہیں پاتے، کیونکہ نبی تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب نبی ایک کرسی پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ سب کو نیچے دیکھتے کہ تم اتنے خبیث، تم یہ خبیث، تم یہ خبیث، تو حضور دعوت کہاں ہوتی ہے؟ سب بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سمجھے آپ تو بڑے رحیم اور شفیق ہیں نا، اگر آپ غلیظ ہوتے، غلیظ سخت دل کے ہوتے تو سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو یہ تو اصل محبت ہے سب سے۔ اب محبت صاحب شروع ہوتی ہے اللہ سے محبت کرنے سے۔ یہ جو بات بہت اہم ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مخلوق سے محبت کرنی، بہت پیاری بات ابن قیم نے انہیں کہ اگر تم کو مخلوق سے محبت کرنی ہے تو اس کی ابتدا ہمیشہ ہونی چاہیے اللہ کی محبت سے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے اس کی مخلوق سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس بات کو سب لکھ لیجئے کہ نہیں ہو سکتی آپ کی، جو کچھ اور ہے آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، مخلوق سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے اللہ سے محبت کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سب یہ مخلوق کے ساتھ ہم سب سے محبت کریں گے۔
اور دوسری بات وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی مخلوق سے نفرت کریں، یہ بھی نہیں ہو پائے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ محبت اللہ سے ہو اور پھر جو ہے سب سے ہو۔ اس وقت پہ ایک حدیث بہت جلدی سن لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ تو اخلاص کا نام ہے، اخلاص کا۔ تو جیسا نصیحت تو صحابہ نے فرمایا کہ کس کے ساتھ اخلاص؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، تو سب کے ساتھ ابتدا کرو اللہ کے ساتھ کہ جو چیز کرو سنسیئرلی کرو اللہ کے ساتھ، پھر اس کے رسول کے ساتھ، پھر جو ائمہ ہیں یعنی جو قائد ہیں، جو پولیٹیکل قائد ہیں آپ کے، جو کسی بھی قائد، ان کے ساتھ سنسیئر رہو، اور پھر سب کے ساتھ۔ تو اب نصیحت جو ہے وہ تو بہرحال یہ ہوگا۔ اب یہ ہوگا، اب آپ دیکھیے یہاں پر شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَصِحُّ بِثَلَاثَةِ شُرُوط۔ شیخ الاسلام صاحب یعنی امام حربی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کو غور سے دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ سے خوش رہنا ہے نا، یہ ٹریننگ سے آئے گا، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس میں 3 شرطیں ہوتی ہیں، اب اس کو غیر کریں، 3 شرطیں ہوتی ہیں اللہ سے خوش رہنے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے ان یکون اللہ عز وجل احب الاشیاء الی العبد، وہی بات، پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ سے خوش رہنے کے لیے، اللہ سے تعلق اچھا قائم رکھنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں نا، جتنے لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو محبت ہو آپ کو وہ اللہ، ایک چیز ہو اللہ سے ہو گیا۔ اور کیا وَأَوْلَى الْأَشْيَاء بِالتَّعْظِيم، ایک تو محبت ہوگی صاحب، اب دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ تعظیم رسپیکٹ دکھانے کے لیے، رسپیکٹ بھی سب سے زیادہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے ہو، محبت ہو پھر رسپیکٹ ہے۔ وَأَحَقُّ الْأَشْيَاء بِالطَّاعَةِ، اور جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو اوبیڈینس ہو، جو اطاعت ہو، وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو 3 چیزیں انہوں نے صاحب بتائیں گے اس میں شیخ الاسلام، ایک یہ کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ سے ہو، پھر کہ سب سے زیادہ تعظیم آپ کے دل میں اللہ کے لیے ہو، تیسری چیز بتائی کہ سب سے زیادہ جو اطاعت ہو آپ کے لیے وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو محبت، تعظیم اور اطاعت، یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے ہو، آپ سمجھیں؟ کہ یہ 3 شرطیں ہیں جس کے بعد آپ کے دل میں واقعی میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، یہ انشاءاللہ آپ کو تاحیات ملے گا۔ ٹھیک ہے، حمزہ میاں کیا چیزیں ہیں 3 چیزیں؟ ہاں، بس ماشاءاللہ، تو یہ تین چیزیں ہیں ماشاءاللہ جو یہ ہو۔ اچھا اب اچھا اب سنیے، اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سمجھنے والی بات ہے، یہاں پہ کہتے ہیں یعنی ان ھذا النوع من الرضا انما یصح بثلاثه اشیاء، کہنے کہ اب یہاں پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قلم چل رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ ان جو شیخ الاسلام نے لکھ دیا 3 چیزیں، کہنے یہ اس کے علاوہ اللہ سے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یہ 3 چیزیں تو اللہ سے آپ خوش نہیں تھے۔ آج مطلب روزانہ آپ ناراض ہوں گے اللہ سے، شکوہ شکایت ہوگی آپ کو، کیونکہ جب دیکھیں نا محبت نہیں ہے، دیکھیے آپ کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے نا سمجھا تو اس کی پٹائی میں بھی مزہ آتا ہے، آپ سمجھیں؟ اگر جیسے یہاں یہ بچے نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کو اپنے استادوں سے محبت ہے، تو وہ جب ہم کو مارتے بھی تھے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ گھور کے ان کو دیکھا ہو،
کبھی، کیونکہ وہ ایک تعظیم ہے، ایک محبت ہے دل میں، بچپنے سے بتا دیا کہ وہ استاد کا مقام باپ کا ہوتا ہے. ارے باپ رے، یہ چیز ہے. بلکہ کس نے لکھا ہے؟ کسی امام نے لکھا ہے، بہت بڑے امام نے، کہ استاد جو آپ کو دین سکھائے اس کا مقام اس باپ سے زیادہ ہوتا ہے جس نے پیدا تو کر دیا لیکن دین نہیں سکھایا. کہ اس نے پیدا تو کر دیا لیکن دین نہیں سکھایا. اس آدمی نے جو آپ کو استاد ہے، اس نے آپ کو دین انسان بنا دیا. تو اس کا مقام اس والد سے زیادہ ہے جس نے پیدا تو کر دیا، والد یا والدہ جو بھی ہے، پھر انہوں نے آپ کو دنیاوی تعلیم دی خوب، یہاں سے آکسفورڈ اور ہارورڈ پہنچا دیا، لیکن استنجا کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو آج تک باتھ روم صحیح استعمال کرنا نہیں آیا، لیکن ایک استاد نے آپ کو دین بنا. تو اب چونکہ استاد سے ہمارا محبت تھی تو اس میں یہ ہوتا ہے جب پٹتے بھی تھے نا ڈنڈے سے، وہ غصے سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتے تھے، لیکن چونکہ محبت تھی اس لیے برا نہیں مانتے تھے. اب کیا ہے، اب تو باپ سے بھی محبت نہیں رہی. اگر باپ بھی غصے سے دیکھ لے تو بچہ گھور کر دیکھتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو ٹچ می، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ می، ہاؤ ڈیڈ یو ہٹ می، آئی ول کال 911. جہاں ماں باپ اور بچوں کے درمیان 911 کی کال آ جائے گی تو صاحب پھر وہ محبت آ رہی. تو اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محبت میں شکوے شکایت نہیں ہوتے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر محبت ہے تو اس میں کہنا یہ جو شیخ الاسلام صاحب نے 3 چیزیں لکھی ہیں، یہ بڑی کلیدی لکھی ہیں. رائٹ شفاعت بھائی، کیا 3 چیزیں ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، ہاں چلیں ٹھیک ہے، اطاعت اور تعظیم. ہاں محبت تعظیم، یہ سب کامل درجے کی اللہ کے لیے ہو. رائٹ اب اس کو اب ابن قیم کیا فرما رہے ہیں، کہنے کہ دیکھو یہ جو 3 چیزوں ہیں، کہنا ہم اس کو بریک کرتے ہیں. یہ 3 جو شیخ الاسلام نے لکھی ہیں، کہنا ہم اسی چیز کو 3 اب دیکھیے ذکی بھائی اس کو بھی یاد رکھنے والا ہے شیخ صاحب. دیکھیے پہلی چیز بڑی پیاری بات دیکھیے ابن قیم میں کہتے ہیں ان یکون اللہ عز وجل احب شیء العبد وہذا تعریف بثلاث اشیاء. اچھا کہنے کہ یہ بات کہ اللہ تعالی ہی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معلوم کیسے ہوگا دنیا میں کہ ہم کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کیا ہم بھی امریکنز کی طرح وہ آئی لو گاڈ کر کے بمپر سٹیکر لگا دیں؟ نہیں، یہ ہمارے یہاں تو شعبادی نہیں ہوتی نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معلوم کیسے ہو گیا، کہہ رہے ہیں یہ معلوم بھی 3 طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ بہت آسان ہے. بہت آسان. کہہ رہے ہیں ایک چیز ان تسبق محبته الى القلب كل محبت فتقدم محبت المحبوب كلها. کہہ رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولو اور یہ دیکھو کہ پیسے سے، بیگم بچوں سے، ماں باپ سے، بیگم سے، جو بھی ہے محبت تو ہم لوگوں سب سے یا سب سے ہونی چاہیے. تو کہنے کہ ان سب چیزوں سے، ان سب آدمیوں سے رائٹ ہم کو محبت ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت ہم کو کس سے؟ اللہ. سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو کہنے اس کو قلب میں دیکھو. فتقدم محبت المحاب کلہ. کہنے اس لیے اگر نہیں ہے محبت تو اب اللہ کی محبت کو مقدم کر دو تمام دوسروں کی محبت سے. کہنا اب اس کو تو اپنے دل کو میں گویا جو کہتے ہیں نا کھروچ کے غیر اللہ کی محبت نکالو. تو ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اب یہ کوئی اور نہیں بتائے گا آپ کو کہ آپ کے دل میں محبت کتنی ہے. ایک عربی میں ہے کہ اہل دار ادرا بما فی، کہ گھر والے ہی کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں، باہر والے کو نہیں معلوم ہوگا گھر میں اندر کیا چیز ہے. تو اگر آپ کے دل میں کتنی محبت ہے یہ سب آپ ہی کو معلوم ہے. یہ کہنے ہیں فتقدم محبت المحاب، جن چیزوں سے تم کو محبت ہے نا دنیا میں
ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم کرو. نہیں ٹاپ پہ جو لسٹ ہے نا آپ کی کنسی میں اس میں ٹاپ نمبر 1 اللہ ایک نمبر یہ ہو. رائٹ. اب آپ یہ دوسری دیکھیے ان تقہر محبتہ کل محبت فتکون محبت القلب سابقہ محبت غیر متخلفہ. اب یہ کہہ رہے ہیں تو اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو دوسرے لوگوں کی محبت یا دوسری چیزوں کی محبت پر غالب کرو. اب اس کو غالب کرو. مطلب دوسری چیزوں سے بھی محبت ہوگی لیکن اس کو غالب کرو. پھر کہتے ہیں کہ اچھا وَمُحَبَّتُ غَيْرِهِ مُتَخَلِّفَةً مَقْهُورًا. دوسروں کی محبت جو ہے نا وہ پیچھے ہو آگے نہ ہو اور وہ مقہورہ ہو. مطلب یہ ہے وہ جو ہے دبی ہو. اللہ کی محبت جو ہے ہر حال میں وہی غالب رہے. مثال کے طور پہ ایک طرف صاحب نماز کا فرض کے وقت ہے سجدے کا وقت ہے اور دوسری بات آپ کی دکان کھلنے کا وقت ہے. اب یہاں پہ ہے بھیا دکان کی طرف جاؤ گے یا کیا ہے اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل میں دیکھو محبت کو دیکھو کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں غیر کی محبت کو پیچھے کرو متخلفہ پیچھے کرو مقہورہ اس کو وہ ہمیشہ دبی ہو اللہ کی محبت کے آگے مغلوبہ منطویہ فی محبت ہی. اچھا اب یہ ہو گیا. اب آئیے تیسری چیز. ابھی تیسرا پوائنٹ بڑا رشید صاحب تیسرا پوائنٹ دیکھیے بڑا زبردست پوائنٹ ہے صاحب سبحان اللہ. سنیے کہتے ہیں ان تکون محبت غیرہ تابعۃ لمحبتہ. دوسروں سے جو محبت کر رہے ہیں نا آپ وہ ذکی بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے محبت کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان سے محبت کرو. اب یہ ہوا کہ ہم کو آپ سے محبت ہے. ہم کو اس لیے نہیں محبت ہے کہ آپ شیخ صاحب ہیں. ہم کو اس لیے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم آپ سے محبت کریں. تو اب ہم آپ سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ جو ہمارا محبوب ہے نا اس نے کہا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں. تو ہمارا آپ سے جو تعلق ہے نا وہ اصل ہمیں اللہ سے تعلق ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کریں اس لیے ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ آپ بیگم بچوں سے محبت کریں اپنے بھائی بہنوں سے کریں کمیونٹی ممبر سے کریں انسان سے کریں غیر مسلم سے کریں غیر مسلم سے کریں کسی سے بھی کریں انسان سے کریں ہر ایک ہے جانور سے کریں آپ. تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے نبی کے ذریعے سے کہ بھائی سب کے ساتھ یا فرض کریں وقولوا للناس حسنا. سب لوگوں سے الناس مسلمانوں سے سب سے جو پیش آؤ بڑے اچھی طریقے سے پیش آؤ. بھائی اچھی خوبصورتی سے بات کیا کرو. دیکھو اللہ کا مطلب محبت سے بات کیا کرو. یہ نفرت کے ساتھ یا ڈنڈے مار کے بعد بات کیا کرو. اب ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہیں کوئی فضل مسٹر اسمتھ آ جائیں مسٹر کیا کہتے ہیں چارلز آ جائیں اور نے بھائی یہ غیر مسلم کہاں گیا جہاں آپ نے تیونیاں چڑھائیں تو آپ نے کہا پھر یہ وقولوا للناس حسنا نہیں ہوا تھا. اب آپ اپنے نفس پر چل رہے ہیں. آپ نفس پہ چل رہے ہیں. یہاں پر آپ اللہ اب مطلب ہم مسٹر اسمتھ سے ان سے غیر مسلم سے محبت اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا. اگرچہ فرض کریے ان گوروں نے ہم پر حکومت کی ہے تو ہم کو یہ پسند نہیں ہے فرض کرنے ہمارے آبا و اجداد کو بہت مارا ان لوگوں نے تو ہم کو لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے تم قاعدے سے پیش آؤ ان کے ساتھ وقولوا للناس حسنا. اب ہم لوگوں سے اس لیے اچھے پیش آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دوسروں سے جو محبت کرو تو اس لیے محبت کرو کہ جو تمہارا محبوب ہے جس کو تم نے نمبر 1 رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس نے حکم دیا ہے اس لیے محبت. یہ بہت پیارا پوائنٹ تھا. اگر ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی سب سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ نفرت کا کہیں حکم اللہ نے نہیں دیا. اچھا ایک بات بتائیے بیٹا تم لوگ بھی حافظ ہو یہ بتاؤ کوئی ایک آیت بتاؤ جو شاید ہمارے ذہن میں نہ آئی ہوئی نہ پڑے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے لوگوں سے نفرت کرو. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں سے نفرت کرو اما کہیں ایک آیت میں نہیں لکھا ہے. بلکہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ لڑ رہے ہیں نا
اب جا کے ان میں صلح کرا دو. اور نبی نے تو یہ فرما دیا نماز روزہ حج زکوٰۃ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ صلح کرانا ہے جس وقت لڑائی ہو رہی ہو. اگر لڑائی ہو رہی ہے تو کسی نے اللہ رسول انہوں نے نہیں جس وقت لڑائی ہو رہی ہو نا اس وقت ذرا روک دو نماز, تھوڑا پہلے اس کو صحیح کرو. یہاں تک کہ نبی یاد ہے وہ بنی قریظہ والا, انہوں نے کہا بھائی چلو وہاں چلو, مسجد میں نماز نہیں ہوگی. اب مسجد میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پھڈا ہو رہا ہے, وہاں مسلمان لڑ رہے ہیں, تو لڑائی کو بند کرنا, انہوں نے کہا جو وہاں پہنچ جائے وہ عصر پڑھے, تو عصر کی نماز نہیں ہوگی, وہیں قبیلے میں ہوگی. اب آپ کہیں نبی نے نماز سے روک دیا, استغفر اللہ. آپ سے ہمارا تو جو روایتی اسلام ہے اس میں تو اگر امام صاحب 2 منٹ بھی روک دیں مسجد تو لوگوں کی تیور چڑھ جاتی کہ 2 منٹ ہو گئے, ارے صاحب 2 منٹ. آپ سنیں چند سال پہلے کی بات ہے, کوئی غیر مسلم آ گئے تھے تو میں اس سے وہاں سے بات کر رہا تھا, اس میں اب لوگ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں, ارے بھیا 2 منٹ رک جاؤ, وہ غیر مسلم آیا ہے بیچارہ, پہلی مجھ کو یہی نہیں معلوم کہ ہم کو بیٹھنا کہاں ہے, ہم اندر آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں. آپ سے تو ہم لوگ بھی بدوی ہیں, جو بدو تھے نا جن کو ادب نہیں تھا. العرب اشد کفرا و نفاقا اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول اللہ. یہ جو دیہاتی ہیں عرب کے نام کے, ان لوگوں کو کوئی تمیز تہذیب نہیں ہے کہ نبی سے کیسے بات کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھی دیہاتی ہیں, کبھی جب مسجد میں آتے ہیں تو دیہاتی بن جاتے ہیں, جب والمارٹ میں جائیں گے تو بالکل صحیح ہو جائیں گے تو اور کوئی بہت اچھے مال میں جائیں گے تو بہت اچھے ہو جائیں گے. اس لیے تو میں لوگوں سے محبت کرنا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب سے محبت کریں گے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے. میں پھر ایک میں ریپیٹ کر دوں, پورے قرآن شریف میں کہیں نفرت کا حکم نہیں ہے. اب سوچیے گا آپ اس بات کو, کہاں اللہ میں نے کہا ہے کہ تم بغض رکھو, اس سے غصہ ہو جاؤ, اس سے بات نہیں کرو, یہ کہیں نہیں ہے یار. اسی لیے جو قرآن کو وہ پر جو الزام لگاتے ہیں کہ نفرت ہے, بھائی ہم کو تو کہیں نفرت ملی نہیں. اب چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک کپل ہے, شوہر اور بیگم, نیک ہیں, اللہ والے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, نہیں بنی. بھائی طلاق کے لیے خراب مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اولیاء اللہ کے یہاں ہوئے, نبیوں کے یہاں طلاق ہوئی, زیادہ تو بھائی صحابہ کے یہاں میں ہوئی طلاق. ہاں یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ بھائی نبھ جائے. اچھا چلیے صاحب اللہ والے ہیں بڑے سب کچھ, اور صاحب طلاق کی نوبت آ گئی. اچھا فرض کریں اس میں تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ساری غلطی یا اکثر غلطی جو ہے وہ بیگم ہی کی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے, حالانکہ خوات نہیں چاہیے تھا, ٹھیک. تو مطلب اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ میں, حمزہ میاں یا آپ بتائیے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جب فرمایا گا, جب طلاق ہو جائے, طلاق کی نوبت آ جائے, پھر بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف, دونوں جگہ معروف ہے. اللہ میں نے کہا دیکھو میاں اگر رہنا ہے تو محبت کے ساتھ رہو بھائی, محبت میاں اور شوہر, میاں اور بیگم میں محبت شرط ہے. رہنا ہے تو محبت کے ساتھ. معروف مطلب جیسے لوگ رہا جاتا ہے, عرف مطلب جیسے ایک کپل رہتا ہے ویسے رہو. اور بھائی اللہ نے کہا بھائی اگر تم نے طے ہی کر لیا ہے کہ طلاق دینا, تو طلاق بھی وہ کیا کہتے ہیں محبت کے ساتھ, ان دا سینس کہ زیادہ ایک دوسرے کو طعن و تشریح مت کرنا کہ تم اس کو اذیت دے رہے ہو, وہ تم کو اذیت دے رہی ہے, اور آپ فضول میں آپ کورٹ جا رہے ہیں. اور پھر طلاق کے بعد جو شوہر ہیں وہ اپنی بیگم کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صاحب اللہ کا شکر ہے اس عورت سے نجات, صاحب آپ کو نہیں معلوم وہ بڑی خبیث ہے, صاحب وہ ایسے نے یہ کیا. اور جو خاتون ہیں وہ سب سے کہنے جا رہی ہے بھائی ہمارا شوہر تو بڑا ظالم, بڑا کمبخت تھا, بڑا خسیس تھا, بڑا بخیل تھا, بڑا ظالم تھا. تو کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے,
اس سے unnecessarily دونوں میں خلیج بڑھے گی. اب دیکھیے قرآن میں حکمت دیکھیے کہ امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف. وہ جان ایلیا کا صاحب شعر ہے کہ جیسے جان ایلیا کا جو زبان ہوتی تھی سادی، کہتا ہے کہ بھلا ایک نیا رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بھلا ایک نیا رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. بچھڑنا ہے تو اب کہ یہ نیا رشتہ کیوں پیدا کریں. اور کیا تھا اس کا ایک اور شعر تھا کہ بھلا ایک نیا رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. اور بہت طریقے سے ادا ہو رسم دوری، بہت طریقے سے ادا ہو رسم دوری، بھلا کسی اور کا گرا کیوں کریں ہم کیوں گلا کریں. اس کا ایک اور شعر سن لیجیے. کہتا ہے کہ برہنا ہے، برہنا مطلب ننگے ہونا، نیکڈ. کہتا ہے برہنا ہے سرے بازار، برہنا ہے سرے بازار تو کیا، برہنا ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم. کہتا ہے پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، بھلا زمین کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم. وہ کہتا تھا. تو بہر اس میں یہ جو بات ہے کہ صاحب ایک نیا رشتہ کیوں پیدا کریں ہم، تو بڑا اچھی بات ہے کہ صاحب وہ جو بھی کام ہو حسن خوبی کے ساتھ ہو. اگر دوریاں بھی ہو رہی ہیں، یہ نکاح ختم بھی ہو رہا ہے، تو صاحب اس کو حسن خوبی کے ساتھ ختم کر دیجیے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ مطلب جو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، یہ بڑے کام کی بات ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے دل کے لوح پہ لکھ لیجیے کہ ہم سب سے محبت اس لیے کریں گے کیونکہ ہمارا جو محبوب ہے اللہ، اس کا حکم ہے. اب تو انشاءاللہ پھر آپ کو ہر انسان سے محبت کرنے پہ ثواب ملے گا. اب اسی لیے جلدی سے ایک بات بتا دیں بیٹا، تم لوگ بھی ینگ ہو، کسی سے محبت ہو جائے، کسی مرد کو عورت سے ہو جائے، عورت کو مرد سے ہو جائے، یہ گناہ نہیں ہے محبت. لیکن اللہ کے حکم کو توڑنا یہ گناہ ہے. اب فرض کریے آپ کو کسی ایک مسلمان لڑکی کو ایک نان مسلم لڑکے سے محبت ہو جائے، چلیے بھائی ہو گئی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے اس لڑکی کو کہ بھائی ہم ہیں مسلمان، یہ ہے غیر مسلم. تو اسلام میں اور قرآن شریف میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اللہ صاحب کہتے ہیں کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے. تو جب یہ بات معلوم ہو جائے بس وہیں پہ ختم کہ نہیں صاحب، جہاں اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم کو بھی منظور نہیں. اب یہاں بھی یہ کرنا یعنی صاحب کو اس سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اگرچہ حرام ہے. اب یہاں پہ مطلب یہ پھر آپ کو اللہ سے محبت نہیں رہی تھی نہیں پھر آپ کو، کہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے اس لیے محبت ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا، آپ کو اس لڑکے سے جو کہ غیر مسلم ہے اتنی محبت ہوگی کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکام کی ایسی کی تیسی ہم کو ماننا ہی نہیں. ہم کو تو اصل اس سے محبت، اس مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ کی محبت نمبر 1 نہیں ہے، وہ کہیں نیچے پڑی ہوئی ہے. یہ بات صاحب بہت اہم ہے کہ ان یکون محبت غیرہ تابعۃ لمحبتی، کہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کے علاوہ جو لوگوں سے محبت ہے یہ تابع ہو اللہ کی محبت کی. اچھا اب آئیے فیکون هو المحبوب بالذات والقصد الاول. تو اس کے اب کہنے پھر وہی بات آئی کہ اصل محبوب جو ہے جو وہ اللہ تعالیٰ ہے، محبوب اللہ ہی ہے. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں سے محبت کرو، ہم اس لیے محبت کر رہے ہیں.
تو پھر شباب بھائی کیا ہوا؟ محبوب کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا. اب ہم کو آپ سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ہم آپ کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں. اب جیسے نبی پاک فرمایا کہ جب تم جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی عمر رسیدہ ہیں ان کی عمر کی وجہ سے تم ان کی محبت، تم ان کی تعظیم کرو. اس میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو بوڑھا ہے جو عمر رسیدہ ہیں ان کی آپ، اب یہ اللہ کا نبی وغیرہ محبوبا طبعا لحبی. پھر بھی ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو دوسروں سے جو انسانوں سے جو محبت کرنی ہے وہ تابع ہو اللہ کی محبت کی. کما یطاع طبعا لطاعتی، جس طریقے سے تم دوسروں کی اطاعت کرو گے، دوسروں کی اوبیڈینس کرو گے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی کرنے کو کہا ہے، تو اطاعت ہوئی اللہ کی. بس یہ والدین کی ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کی مانو. فہو فی الحقیقت المطاع المحبوب. کہنے کے بھائی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں ہمارا جو محبوب ہے نا وہ اللہ ہے. الٹیمیٹ محبوب اللہ ہے. اچھا وہاد الثلاثہ فی کون اول الاشیاء بالتعظیم والتعظیم. کہنے بھائی اسی کے اوپر سمجھ لو جہاں محبت کی بات ہے نا ویسی اطاعت اور تعظیم کی بھی سمجھ لیجیے، اسی پہ قیاس کر لیجیے. ہم دوسروں کی عزت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی عزت ہے. اسی لیے کہتے ہیں با ادب با مراد ہے اور بے ادب بے مراد. ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو اب ہم کو ادب اس لیے ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، ہم کو اس کی تعظیم ہے. اگر اللہ کی تعظیم نہیں ہے، دیکھیں صاحب تعظیم متعلق حذیفہ میاں کیا آیت ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ. تم سو رہے ہو ابھی تھوڑا سا، صبح کا وقت ہے، چائے پیو چائے بہت جاندار بنائی انہوں نے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو میں کیا یہ تمہارا تعلق ہے اللہ سے، محبت ہے اللہ تعالیٰ، تقویٰ ہے کہ اب جن چیز کا اللہ نے حکم دیا نا تعظیم کی، تم سب کی تعظیم کر رہے ہو کیونکہ اللہ کی تعظیم ہے نا دل میں. اب قرآن شریف کی تعظیم ہے، مسجد کی تعظیم ہے، انسان کی تعظیم ہے صاحب، انسان کی جان کی تعظیم ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ انسان سے زیادہ تو شیخ صاحب کوئی چیز تعظیم کے لائق نہیں ہے، نہ مسجد نہ قرآن نہ کچھ، نہ خانہ کعبہ. سب سے زیادہ انسان یہ تو بھائی انسان ہے. ہمیں سہل مت جانو، یاد ہے آپ کو میر تقی میر کا شعر کہتا ہے انسان کو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے ہمیں سہل مت جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اب انسان تو صاحب بہت بڑی چیز ہے. تو اگر ہم انسان کی تعظیم نہ کریں، عزت نہ کریں تو کاہے کا اسلام یار، کاہے کا مسلمان؟ کچھ بھی نہیں صاحب. اصل میں تعظیم اور ادب. تو ہم لوگ یہاں تو جب آپ کے یہاں تو پاکستان میں بھی ہندو رہتے ہوں گے، آپ کے بنگلہ دیش میں بھی، ہمارے ہندوستان میں تو اکثریت ہندو ہوگی. اب تو سب ختم. ہندوؤں میں کیا بھی ادب تمیز، اب جب سے یہ ہالی ووڈ اور یہ کیبل پہنچا ہے اس نے سب ختم کر دیا، سب ختم کر دیا. تمام تمیز تہذیب سب. اب تو آپ ہندوستان جائیے، وہاں کی محفلوں میں جائیے، شادیوں میں تو لگتا ہی نہیں آپ امریکہ میں ہیں یا انڈیا میں. بلکہ یہاں کی محفلیں جو ہیں شادی، اس میں پھر بھی تھوڑی بہت، امریکہ میں نے دیکھا حجاب ہے، انڈیا میں تو بہت ہی عریانیت. اچھا وہاں ہم نے دیکھا ہندوستان میں اس کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم عریانیت ہیں. ہاں مطلب عورتوں میں حجاب تقریباً ختم ہی ہو گیا، اور کپڑے بھی نعوذ باللہ اس میں جس میں جسم آیا ہوں چھوٹے ہوتے آ رہے. یہاں تو پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں کی اس میں جائیے محفلوں میں تو پھر بھی حجاب دکھتے ہیں ماشاءاللہ. امریکہ میں زیادہ حجاب دکھتے ہیں. عجیب بات ہے تو عجیب بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہندو جو لوگ تھے اگر وہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی، کچھ ہو جاتی تھی،
تو ان کو ایسی ہم لوگ رسپیکٹ دیتے تھے جیسے کہ ہم کسی مسلمان کو دیں گے. اگر فرض کریے محلے کا گلی کے کسی پنڈت جی نے کسی شکلا صاحب نے سریواستو صاحب اب آ کے کہہ دیا کہ ابا سے کہ مولانا صاحب ذرا آپ تاریخ کو دیکھیے گا، سائیکل بہت تیز چلاتے ہیں صاحب، یہ جو ہے اسکوٹر بہت تیز چلاتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ تو ابا یہ نہیں کہیں گے آپ سے کیا مطلب، بلکہ ابا اس کا بڑا شکریہ ادا کریں گے، چائے پلائیں گے، بھائی آپ نے بڑی زحمت کی، دیکھیے میں ان کو تب بھی کروں گا، اور جب ہم گھر پہنچیں گے تو ہماری پٹائی بھی ہو جائے گی، ہم کو گراؤنڈ بھی کبھی کر دیا جائے گا. وہ ایک اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ شکلا صاحب نے کہا تھا، تو ان کی تعظیم ایسی ہے جیسے کسی مسلمان کی تعظیم ہو. یہ تھا ادب. اب تو اس حمام میں سب ننگے، کسی میں تمیز تہذیب ہے ہی نہیں. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں ایسی تعظیم ہو چاہے اطاعت ہو، رائٹ، کہہ رہے ہیں وہ بھی محبت پر آپ قیاس کر لیں کہ جیسے محبت اللہ کی سب سے زیادہ ہوگی اور ہم لوگوں سے اس لیے محبت کریں گے کہ اللہ سے محبت ہے، ایسی اطاعت و تعظیم بھی ہے. اچھا اب سنیے آپ بچوں، ایک اس میں سنو، بڑی پیاری بات ہے. اسی میں ابن قیم کو اللہ میں نے ویسے قلم اس کو بڑا مقبول دیا. اب کیا کہتے ہیں، فل حاصل، حاصل مطلب کنکلوژن یہ ہے. کنکلوژن کیا ہے، ان یکون اللہ وحدہ المحبوب المعظم المطاع. کہتے ہیں یہ حاصل کلام یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے، سمری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا، اب دیکھیں وحدہ، اکیلا وہی ہے جس سے ہم کو محبت کرنی ہے اور جس کی تعظیم کرنی ہے اور جس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ ہی وہ ہے، رائٹ. اب کہ فمن لم یحبہ ولم یطیعہ، اب وہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو یہ خصوص سمجھ لو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا. اگر محبت نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہے. اس بولیے محبت ہے تو اطاعت ہے. اس کا فلپ سائڈ کیا ہوا حذیفہ میاں، اس کا فلپ کیا ہوا، اس کو اپوزٹ کرو اس کا. ہاں مطلب یہ ہے کہ اطاعت اس لیے نہیں ہے کیونکہ محبت نہیں ہے. مطلب اس کا فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت اللہ کی اطاعت میں آپ سوتے سے اٹھ گئے کیونکہ اللہ سے محبت ہے. اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ فجر میں سوتے رہیں گے. تو یہاں پر جو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل ایک کلیدی ایک گویا ڈیفینیشن انہوں نے دے دی کہ اگر محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے. تو اصل میں محبت اللہ سے کرنی صاحب، اور میں پھر بتا رہا ہوں یہ کہنے سے نہیں آئے گی صاحب، اس میں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پھر ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے سمجھ میں دیدور پیدا، بہت مشکل سے ہوتا تھا، اوور نائٹ نہیں ہوتی ہے، برسوں یاد. ہمدم یہی ہے رہ گزرے، کیا تھا مجاز کا شعر، ہمدم یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام. ہمدم یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم. ایک مرتبہ نہیں گئے، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم. تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج گئے اور آپ نے کہا کہ یہ ہو گیا تھا، اس میں بہت مشکل ہوتا ہے. کیا تھا وہ نشور واحدی کا شعر کہ آنا ہے تو انہی پتھروں پہ چل کے آؤ. آنا ہے، دیکھیے صاحب شعر بڑا شعر نشور واحد کہ آنا ہے مطلب اللہ کی راہ میں آسان نہیں ہے آپ چلنا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اللہ کی طرف آپ کو یہ کارپیٹ بچھائے جائیں گے، نہیں. آنا ہے تو انہی پتھروں پہ چل کے آؤ کہ میرے گھر کے راہ میں کوئی کہکشاں نہیں. ہمارے گھر طرف آنا ہے تو مشکل ہے.
یا وہ بشیر بدر کا پرانا شعر جو میں نے آپ کو بہت مرتبہ سنایا، بڑا پیارا شعر ہے. بشیر بدر نے کہا تھا نا کہ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں. کیا پیارا شعر ہے. یہ پھول مجھے کوئی، یہ ابھی تو لوگ پھول پہنچا رہے ہیں نا، پہلے یہی لوگ گالیاں دیتے تھے. تو کہ اب مجھے یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تو نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. تو کہنا میاں یہ جو پھول پھپرائے یہ پہلے ہم نے رات بھر کہ ایک اور شعر سے تھا کہ میں نے دنیا ٹھکرائی بہت ہے. ایک اور شعر تھا یاد نہیں آ رہا ہے، کسی بڑے استاد کا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دنیا میرے پاس اتنی آ رہی ہے نا ہر طرف سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کو زندگی بھر ٹھکرایا بہت ہے. جب ٹھکراتے ہو نا تو دنیا عجیب چیز ہے صاحب. وہ حدیث قدسی بھی تو ہے نا کہ صاحب تو وہ کہ جب آپ دنیا کو ٹھکرائیں گے تو یہ آئے گی، اور دنیا کی طرف بھاگیں گے تو یہ آپ سے بھاگے گی. تو جو ہم لوگ کہتے ہیں پیسہ 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 پیسہ، کہتے ہیں رام نام جپنا پرایا مال اپنا پیسہ پیسہ پیسہ، تو وہ زندگی بھر آپ پیسہ ملے گا نہیں آپ کو. اچھا مل جائے گا تو قناعت نہیں ہوگی، قناعت نہیں ہوگی تو زندگی بھر آپ پیسہ ہی پیسہ کرتے رہیں گے. اور اگر آپ دنیا کو ٹھکرا دیں کہ بس جتنا مل گیا بس اللہ کا شکر ہے، ہم بس اتنا ہی کام کریں گے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، بس باقی ہم بھیا اپنی زندگی جئیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دے گا. تو اس کو یہ سمجھیے، فرما دے کہ فَوَلَّمْ يُحِبُّهُ وَلَمْ يُطِعْهُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا تو صاحب اس کی اطاعت نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہم میں آپ میں اطاعت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم میں اللہ کی محبت نہیں ہے. محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی صاحب، سمجھا. ولم یعظم، اور پھر چونکہ اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی نہیں ہوگی. عظمت کے لیے بھی صاحب محبت شرط ہے آپ سے. اسے لوگ ہر وقت جو خوف دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں ایک چیز اور آپ کو پوائنٹ بتا دیں قرآن شریف کا، کہیں اللہ میں نے قرآن شریف میں یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کی ذات سے خوف کرو، کہیں یہ نہیں اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات سے تو محبت کرنی ہے. ہاں اللہ کی پٹائی سے خوف آتا ہے. یہ جو جہنم کا تذکرہ ہے نا اس سے آتا ہے. اپنے کہ اگر جب آپ ملک کی بات کر رہے تھے نا ابھی، اس سے یہ آتا ہے کہ بھائی قبر میں ہماری جو وقت ہے اچھا گزر جائے، وہاں پٹائی نہ ہو، سانپ بچھو نہ آئے، اور پھر حشر کے دن بھی. تو ان سب جو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرنی ہے، اللہ سے بھاگنا نہیں ہے. تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق خوف نہیں دلایا. اللہ ان بطش ربک لشدید ہے، اللہ شدید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات. اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے. ہم بتا دیں مطلب یہ اللہ کی جو پٹائی ہے نا، پھر جب ڈنڈے چلاتا ہے پھر اللہ ہے. جب ڈنڈے چلائے گا تو اپنے مقام سے چلائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کریے، اللہ کی ذات سے، اور اللہ کی پٹائی سے آپ ڈریے. اور تقویٰ یہی ہوتا ہے. دیکھیے تقویٰ میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ تقویٰ ہی نہیں شکا. اصل تو محبت ہے صاحب، تقویٰ میں اصل میں محبت ہے. اور پھر اللہ کی پٹائی سے ڈرنا، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہو جاتا ہے تقویٰ. اس وہ خوف ہے جی، اللہ سے خوف نہیں کرنا. بھائی کہاں لکھا ہے آپ کو بتاؤ؟ کہیں اللہ کی ذات سے خوف ہے ہی نہیں. اللہ سے تو محبت ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے جب عرش پہ لکھ دی جی، اللہ نے لکھ دی کہ ان رحمتی غلبت غضبی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری رحمت ہمیشہ ہمارے غصے پہ غالب آئے گی. تو جب یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اور رحمت جو ہے وہ غالب رہے گی غضب پہ، تو ٹینشن لینا ہے کہ نہیں ہے. ٹینشن سے بھی یہ لینا ہے کہ بھئی ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہماری پٹائی نہ ہو. تو حرام سے بچیے، بس حرام سے آپ بچتے رہیے، سب معاملہ صحیح رہے گا. حرام میں جہاں گیا پھر وہاں سے پٹائی شروع ہوگی. سب
اب آئیے صاحب، اچھا ایک بات اور سنیں، یہ فرمانا ہے کہ جو آدمی، دیکھیے صاحب، جو آدمی اللہ تعالی سے محبت نہیں کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی تعظیم نہیں کرتا ہے، تو ابن قیم کہہ رہے ہیں ہم بتاتے ہیں وہ آدمی کیسا ہے. کہنا فہو متکبر علیہ، ارے یہ آدمی بڑا خپتی آدمی ہے، پھر یہ اس آدمی کو بڑا تکبر ہے. مطلب وہ آپ کو اپنے ہی سے محبت ہو کسی آدمی کو اپنے سے محبت ہو تو صاحب اس سے بڑا، مطلب آپ جو کہتے ہیں آپ آئینے میں اپنی بلائیں خود ہی اتارتے رہیں. وہ ایک شعر ہے نا صاحب پرانا کسی استاد کا کہ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن. یہ مردوں کو بدلے عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، اپنے کو آئینے میں دیکھ کے خود ہی ریچھتی ہیں بھائی ہم کتنے خوبصورت ہیں. سمجھا؟ تو اس کو کہہ رہا ہے شاعر کہ آئینے میں دیکھ رہے تھے وہ بہار حسن، آئینے میں دیکھ رہے تھے وہ بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے. تو اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ صاحب اگر محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے اللہ کی، اور تعظیم نہیں ہے، تو یہ تو آدمی بڑا متکبر ہے. یہ اپنی تعظیم خود ہی کر رہا ہے، اپنی اطاعت خود، اس کو اپنے ہی سے محبت. صاحب اب اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ وَمَتَا أَحَبَّ مَعَهُ سِوَاهُ وَعَزَّ مَعَهُ سِوَاهُ وَأَطَاعَ مَعَهُ سِوَاهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ. اچھا اب دیکھیے عجیب بات کر رہے ہیں، مشرک کون ہے صاحب؟ یہ دیکھیے ذرا سیریس بات ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، ہم صرف آپ کو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. ابن قیم فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے اتنی محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ کا حق ہے، اتنی محبت آپ کسی اور سے کریں، چاہے وہ بیگم ہو، بچے ہو، آپ کی بزنس ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، کہنے جو میں عربی پڑھتا ہوں دیکھیں، وَمَتَا أَحَبَّ مَعَهُ سِوَاهُ، سوا مطلب اللہ کے علاوہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی محبت کرے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو وعظم معه سوا، جو اللہ تعالیٰ سے جو تعظیم ہونی چاہیے ویسی تعظیم وہ کسی اور سے کرے. جی، اور وَأَطَاعَ مَعَهُ سوا، اور اللہ تعالیٰ سے جس کی اطاعت ہونی چاہیے ویسی اطاعت وہ کسی اور سے کرے. وہ کہہ رہے فَهُوَ مُشْرِك، تو وہی آدمی تو مشرک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں سجدے کی بات نہیں ہو رہی ہے شیخ صاحب. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ بت لگا کے اس کی پوج رہا ہے. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اسی لیے صاحب قیامتی کے دن معلوم ہوگا کہ ہم میں آپ میں سے کون موحد ہے اور کون مشرک ہے. مسئلہ محبت کا ہے صاحب. لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا بھائی. لا الہ الا اللہ کہنا تو ابتدا ہے، یہ تو ابتدا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محبت ہے اللہ سے یا نہیں ہے، اطاعت ہے اللہ کی نہیں ہے، تعظیم ہے نہیں، اگر اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ یہ سب چیزیں کہیں کسی اور کو آپ نے دے رکھی ہیں، کہنے میاں یہی تو آدمی مشرک ہے صاحب. صاحب مشرک ہے، مشرک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی دین کو سیکھیے. آپ کہیں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے تو ہم مسلمان ہی، تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا. آپ سمجھیں، ایسے مسلمان نہیں ہوتا بھائی کہ لا الہ الا اللہ طوطی کی طرح آپ رٹ رہے ہیں، اور دل کا حال جو ہے کہ محبت آپ کو کسی اور سے، اطاعت کسی اور سے، تعظیم کسی اور سے. آپ اب مثال کے طور پر آپ کی ایک نماز چھوٹ جائے غلطی سے، آپ کو کتنا غم ہوگا یا کتنا غم ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ جاب پہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ گئے، کتنا ڈر ہوتا ہے اس کو، ابھی 1 گھنٹہ پہنچ، آج کیا ہوگا. آپ جیسے کہ اٹھتے ہیں، برش بھی نہیں کیا یا جو کیا، بھیا آج ہم 1 گھنٹہ لیٹ، یہاں آپ کی نماز چھوٹ گئی. تو عظمت اللہ کی نہیں ہے، عظمت جو ہے غیر اللہ کی ہے. آپ بات ہے.
آپ کے $1000 ڈوب جائیں تو ایسا ماتم ہوتا ہے کہ ہائے $1000 ڈوب گئے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کی مثال دی جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو ایسے ہی کانما وطر اہلہ و مالہ، ایسا ہے کہ جیسے اس کے سب گھر والے اس سے چھوٹ گئے، تمام مال و دولت چھوٹ گئی اس کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ صاحب یہ عظمت جو ہے، عظمت تو اللہ کی رہی نہیں. ہاں طوطی کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، رمضان میں مسجدیں ہم لوگ بھر دیتے ہیں، لیکن عظمت نہیں ہے میرے بھائی، عظمت نہیں ہے. ورنہ منافقین صف اول میں نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں. اس لیے خود نماز مسجد میں آنا یہ علامت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں. وہ جو حدیث شریف میں ہے حضور کہ جب کسی کو مسلسل ایک یعتاد الی المسجد کے اس کی عادت پڑ جائے تو یہ مشروط ہے، غیر مشروط حدیث نہیں ہے. مشروط یہ ہے کہ اس کے اعمال بھی صحیح ہوں. مطلب صرف ایک آدمی آ رہا ہے مسجد تو یہ علامت نہیں ہے. اسی لیے فقہ الحدیث ضروری ہے، حدیث کی سمجھ ضروری ہے. حدیث کے الفاظ پڑھنا سننا یہ ایک چیز ہے، لیکن اس کی سمجھ پیدا کرنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث. اسی لیے فقیہ ہے، وہ بتاتے ہیں بھیا یہ مسجد یہ آیت جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ غیر مشروط نہیں ہے، یہ مشروط ہے. کہ اب کوئی آدمی مسجد جا رہا ہے تو کہیں یہ مشروط ہے. وہ مزاج نبوت سمجھتے ہیں نا کہ نبی کا مطلب کہ جو آدمی جس کے معاملات صحیح ہیں، جس کا دل کا حال صحیح ہے، پھر وہ مسجد میں جا رہا ہے تو یہ ہے اس کی شہادت دو کہ ہاں یہ سچا مسلمان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نعوذ باللہ نماز چھوٹ جائے، ابے کیا مسئلہ ہے یار، قضا پڑھ لیں گے. لیکن اگر 1 گھنٹہ آپ جاب پہ لیٹ ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے آج تو نکال دیے جائیں گے. آدمی کے اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، زگ زیگ کر کے بس پہنچ جائیں، کیونکہ اگر نہیں پہنچے تو بھیا آج ہماری جاب گئی نعوذ باللہ. ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، آپ کریے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جب نماز چھوٹ گئی تو اس کا غم کیوں نہیں ہوا؟ ابے کوئی مسئلہ نہیں یار، وہ تو مسئلہ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے صاحب یہ بڑی پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا، ابن قیم کہہ رہے ہیں یہ مشرک ہے. ماں یار یہ کوئی ہلکی بات نہیں کی ابن قیم نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، شیخ اپنا صفات بھائی، وہ محبت آپ نے کسی اور کو دے رکھی ہے جو اللہ کا حق تھا. جس پہ عظمت جو ہے آپ کو دوسروں کی عظمت ہے، آپ کو مینیجر کی سپروائزر سے کی تو عظمت ہے، اللہ کی وہ عظمت نہیں ہے. اور اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، وہ اطاعت کا مقام آپ نے کسی اور کو دے دیا. یہ کہہ رہے ہیں فہو مشرک. بھائی یہی تو مشرک ہے جی. تو اس میں مطلب یہ ہوا کہ ایمان سیکھیے، ایمان سیکھیے. یہ لا الہ الا اللہ سے ابتدا، یہ سفر کا آغاز ہے، انتہا نہیں ہے. آپ سمجھے ہے ابتدا میری تیری انتہا کے بعد. ہماری تو لا الہ الا اللہ سے ابتدا ہوتی ہے بھائی. اب یہ سوچیے کہ بھائی لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ سے ہو، عظمت ہو تو اطاعت ہو تو اللہ سے ہو، تو لا محبوب الا اللہ. شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اور شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک کر دیا. جی جی. تو اس لیے بھائی یہ خوب سمجھنا ہے کہ مشرک ہے کون. وہی سورہ یوسف میں جو آئے تھے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، رب فرمائی تم میں سے اکثر نہیں ایمان لائیں گے مگر یہ کہ وہ مشرک ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان بظاہر لا الہ الا اللہ کریں اس میں کتنے مشرک ہیں آپ دیکھیے. اب آپ کہیں صاحب اس نے قبر پر سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے بھائی یہ عمل شرک ہے، لیکن دل جو ہے وہ تو روز غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے بھائی، روز غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. اس لیے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دل صحیح کرو، دل سے. یہ جسم پر کہ ٹکریں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے دل صحیح کریے، دل کا قبلہ صحیح کریے. آپ نماز کا قبلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں کیا ہے کہ دل کا قبلہ صحیح کریے. صاحب یہاں پہ ایک فانی بدایونی کا شعر سن لیے پرانا. اس نے کہا کہ
فانی نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا صاحب یہ دل کے اوپر کہ کیا تھا کہ کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے. سنیے آپ, اب یہ دل کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے, ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. فطری بات ہے, ہم تیری یاد, کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے, ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. اور ایک اسی غزل کا اس کا شعر تھا بڑا کام کا, تصوف کا, کہ ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. تو کہاں, شیخ دیکھے, تو کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کا, تو کہاں ہے کہ تیری راہ میں یہ کعبہ و دیر, مطلب مسجد اور مندر, کہنے تو کہاں ہے کہ تیری راہ میں یہ کعبہ و دیر نقش بن جاتے ہیں, منزل نہیں ہونے پاتے. یہ سب نقش ہیں, امید ہے, یہ منزل نہیں ہے. تو نماز بھی ہماری منزل نہیں ہے, مسجد بھی منزل نہیں ہے, یہ سب ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کی. لیکن شفاء اصل تو دل ہے. اگر دل کا قبلہ درست نہیں ہوا تو پھر بیکار ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اصل سر صاحب دل کا ہے. تو میں فہو مجھ, یہ صاحب بہت, میں نے آپ سے کہا تھا یہ جملہ جو ہے یہ بڑا سخت ہے صاحب. اس میں محبت, اطاعت, تعظیم جب اللہ کی ہوگی تبھی ہم موحد ہیں, تبھی لا الہ الا اللہ ہے. اگر محبت نہیں ہے صاحب, وہ ہم نے کسی اور کو دے رکھی تو وہ آدمی مشرک ہے. ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز, ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. ہاں, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا پیار محمد علی جوہر کا, کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ دنیا سے ہم ایسے جائیں کہ محبوب اللہ ہی ہو, اور یہ سب عمل سے آتا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا, اعملوا, عمل کر کے دکھاؤ. اللہ کہہ رہا ہے یہ زبانی جماخج کافی نہیں ہے, عمل کرو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل کرو, عمل کرو, عمل کرو. اچھا پھر اب آخری بات یہ فرما رہے ہیں وَمَتَا أَفْرَدَهُ وَحْدَهُ بِالْحُبِّ وَالتَّعْظِيمِ وَالطَّاعَةِ فَهُوَ عَبْدٌ وَاحِدٌ. بس ابن قیم کہتے ہیں جب انسان محبوب اصلی اللہ کو بنائے گا, اور جب تعظیم صحیح میں اللہ ہی کی کرے گا, اور جب اطاعت اصل میں اللہ ہی کا کرے, بس وہی تو موحد ہے, وہی موحد ہے. تو اس لیے شباب بھائی اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں اللہ ماشاء اللہ, ہم سب کا کہ دل کا قبلہ درست نہیں ہے صاحب. محبت وغیرہ ہم لوگوں جو حقیقی ہے وہ ڈالر سے ہے, بتا دیں آپ کو. ہم سب کو ڈالر سے جو محبت ہے نا وہ اللہ سے نہیں ہے, اور یہ روز آیا ہوتا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے سیکھنے سے, تو سیکھ تو گئے, لیکن پریکٹس اس کے بعد ایوری سیکنڈ, ایوری مارننگ, ایوری آفٹرنون, ایوری ایوننگ اس کی پریکٹس اینڈ پریکٹس اینڈ پریکٹس. پریکٹس ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ بس گریجویٹ ہو گئے, نہیں. وہ دراصل اس میں گریجویشن ہے ہی نہیں. اس میں گریجویشن صاحب تب ہے سکی بھائی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مریں گے آپ, بس تبھی آپ گریجویٹ ہو گئے. ورنہ آپ جتنا سیکھیں گے اتنا عمل آپ کریے. اس مدرسہ عشق کے انداز نرالے دیکھے, یہ عجیب ہے دین. کہ لیں مدرسہ عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس سے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بھائی یہاں پہ تو یہ ہے کہ بھائی عام اسکول میں آپ کا کام ہو گیا, جائیے آپ, یو آر ڈن. یہاں عجب ہے, یہ مدرسہ عشق کے انداز نرالے دیکھے, اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اچھا آپ نے اتنا کہ اب آپ آگے پڑھیے.
تو یہاں جتنا آپ کریں گے اس پہ عمل کرتے رہیے تو آپ کے، لیکن عمل نہیں ہے تو علم جو ہے نا وہ وبال بن جاتا ہے. اگر عمل نہیں ہے تو علم جو ہے وہ وبال ہے. ہاں صاحب، آپ کو جتنا معلوم ہے بھائی آپ اس پہ عمل کریے. جیسے ذکی بھائی کہہ رہے ہیں کہ علم تو ابتدا ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے عمل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کوئی 100% عمل نہیں کر سکتا اپنے علم پر، کوئی بھی نبی کے علاوہ، لیکن ہاں آپ کوشش کرتے رہیے. اسی لیے اللہ فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت ہے اتنا ہی سوال ہوگا آپ سے. لیکن کوشش تو کریے آپ. تو اس لیے سمجھ لیجیے کہ متا افردہ وحدہ بالحب، تو اس لیے 3 چیزیں باتیں معلوم ہوئی. ایک تو صاحب محبت اور تعظیم اور اطاعت. جب یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی تو وہ آدمی موحد ہے ورنہ مشرک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، سب سے اہم بات تو صاحب دیکھیں، یہ اس بات کو آپ سمجھ لیجیے. یہ سب سے بھاری بات ہے. میں پھر سے ریپیٹ کروں، صرف اللہ کو ایک ماننے سے آدمی موحد نہیں ہوتا ہے. اللہ کو ایک ماننے کے بعد محبت اللہ سے ہو، تعظیم ہو، اطاعت ہو، تب آدمی محبت وہ موحد ہے، ورنہ یہ کہہ رہے ہیں مشرک ہے، ورنہ مشرک ہے. اب یہ بہت بھاری بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچیے آپ لوگ. دوسری بات جو آج ہم لوگوں نے درس میں سیکھی، جو بڑے کام کی ہے، بہت کام کی ہے صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم کو سب سے جو محبت ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ہوگی. تو اللہ کی محبت غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہم لوگوں سے محبت کر رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں تو صاحب ہم صحیح کے مسلمان ہو جائیں گے. آپ سمجھیں؟ تو اب چلتے چلتے ہم ایک اور چیز بتا دیں آپ کو. صاحب محبت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بائی نیچر، جو کہ کہتے ہیں محبت طبعی. ایک ہوتی ہے محبت شرعی طور پہ محبت کرنا. ایک یہ ہے کہ صاحب اب پہلی چیز ہوتی ہے محبت طبعی، کہ آپ کو کسی چیز سے بس نیچرلی محبت بہت ہے، نیچرلی محبت بہت ہے. سمجھا؟ بس مسلمان کیا کرتا ہے، اسی نیچرل محبت کو وہ شرعی بنا دیتا ہے. مثال کو آپ کو اپنی بیگم سے بڑی محبت ہے، پتہ نہیں آپ کو ہے نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں. اب ارے باپ رے میں پوچھ جاتا کہ آپ کو اپنی بیگم سے بہت محبت ہے. اب تک آپ ان کو سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ اسی کو شرعی محبت بنا دیں کہ آپ کہیں آپ کو وہ پسند اس لیے ہیں کہ اللہ کی بندی ہیں، رائٹ، اور اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے مطلب حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنے بیگم کے ساتھ سب سے اچھا سلوک رکھے. اب یہ شرعی ہوگی. ایسی بچوں کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے. تو جو محبت طبعی ہے نا، اس کو محبت شرعی کے حدود میں لے آئیے تو یہ عبادت ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں صاحب یہ درس بڑا اہم ہے، یہ جو فصل ہے بڑی اہم ہے. شیخ صاحب اس میں انہوں نے بڑی کلیدی بات بتا دی کہ محبت، تعظیم، اطاعت اصل اللہ کے لیے ہو، ورنہ صاحب یہ شرک ہے، ورنہ یہ شرک ہے. یہ بہت بھاری لفظ ہے جو انہوں نے کہا ہے. اب ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کے دل میں نعوذ باللہ غیر اللہ کی وہی محبت ہے، وہی تعظیم ہے، وہی اطاعت ہے جو اللہ کا حق تھا اصل میں. بس صاحب اتنا ہی رکھیے، 7:30 رکھیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.